الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج ہے جشن میلاد، خوشی کا، عید کا دن ہے ہمارا، ہے نا؟ اور درود پڑھنے میں بھی خوشی کا اظہار نظر آنا چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامت عند ظلمت الصراط. فرمایا میری امت تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. پیچھے آواز آ رہی ہے آپ کی؟ اے اللہ ہمیں مدینہ دکھا دے. دعا آپ کو سنی ہے؟ جو کھڑے ہیں پیچھے ان کو سنی ہے دعا؟ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج اسپین کے شہر ویلنسیا میں آپ نے جلوس میلاد کا اہتمام کیا. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس جشن ولادت کی خوشی منانے کی برکتیں عطا فرمائے. اگر کوئی مجھے پوچھے کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو تو میرے ذہن میں جو پہلا جواب آتا ہے کہ وہ اس طرح کہ ہمیں اللہ نے قرآن میں فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کرنے کا حکم دیا ہے. اور کبھی اگر ذہن میں سوال پیدا ہو کہ میلاد کہاں لکھا ہے، ہم کیوں جشن میلاد مناتے ہیں، کیوں جلوس میلاد میں شرکت کرتے ہیں، تو ہم یہی اپنے آپ کو جو ہے وہ جواب دیں گے. یا کہیں سوال ہو جاتا ہے، وسوسہ ذہن میں آ جاتا ہے، تو ہمارا جواب کیا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت تو ہمارے مصطفیٰ ہیں. اللہ کا سب سے بڑا فضل اور احسان تو ہمارے مصطفیٰ ہیں. اگر پوچھے کوئی کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو قرآن میں لکھا ہے. میلاد کو سمجھو ہے کیا. میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، آپ کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ، آپ کی ولادت باسعادت کا تذکرہ. اب میلاد آمد مصطفیٰ کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ بیان کیا. جاء میں نے ہوتے آنا، ارسلہ بھیجا، بعثہ مبعوث کیا. اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے جاء، ارسلہ، بعثہ، یہ تینوں صورتوں میں بیان کیا. محبوب کی آمد، اللہ نے بھیجا، مبعوث فرمایا. اب جہاں قرآن پاک میں آمد مصطفیٰ کو بیان کیا، ساتھ حضور علیہ السلام کے اوصاف و کمالات کو بھی بیان کیا. سورہ توبہ آیت نمبر 128 اللہ پاک نے پورا میلاد اس آیت میں بیان ہوا ہے. لقد جاءکم، جاءکم تمہارے پاس آ گئے. لقد تحقیق یہاں پر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آمد بھی، نسب بھی اور محبوب کی صفات بھی، یا اللہ نے پورا میلاد بیان کیا ہے. آمد مصطفیٰ کے ساتھ محبوب کی عظمتوں کو بیان کیا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں میلاد بیان ہوتا ہے.
وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. آمد مصطفیٰ کو اللہ بیان کر رہا. سورہ نساء ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. سورہ نساء آمد مصطفیٰ مزید بیان ہوئی. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. آمد مصطفیٰ اللہ بیان فرما رہا ہے. ارشاد فرمایا وما ارسلناک، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سورۃ الفرقان میلاد بیان ہو رہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. آمد مصطفیٰ اللہ بیان فرما رہا. ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آمد مصطفیٰ اللہ بیان فرما رہا. ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. آمد مصطفیٰ اللہ سورۃ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. مصطفیٰ کا میلاد بیان ہو رہا ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 46 47 یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ مصطفیٰ کا میلاد بیان کر رہا ہے. فهو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ میلاد مصطفیٰ بیان کر رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ہم نے میلاد بھی اللہ کے حبیب کا قرآن سے سیکھا ہے. ہم نے حضور کی تعریف کرنا بھی قرآن سے سیکھا ہے. اللہ نے ہمیں محبوب کا ادب کرنا سکھایا، تعظیم کرنا سکھایا، ان کا ذکر کرنا سکھایا. اور اللہ خود محبوب کے ذکر کرے. وہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. میں نے میلاد کو ہر سڑکوں پہ ہم نے نعتیں پڑھ کے ملایا، میلاد کے نعرے لگا کے منایا. اب میں قرآن پڑھ کے میلاد منا رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ میرے محبوب کی عظمتیں بیان کر رہا. ارشاد فرماتا ہے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. عظمت مصطفیٰ اللہ بیان کر رہا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ عظمت مصطفیٰ کو بیان فرما رہا. قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. میرے محبوب کا علم اللہ نے بیان کیا. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے مصطفیٰ کا علم اللہ بیان فرما رہا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. میرے مصطفیٰ کی عظمتیں پڑھو. قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سورۃ یاسین میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کہیں ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کہیں مصطفیٰ کی عظمتیں ان الفاظ کے ساتھ بیان ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور ادب کرنے والوں کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اور کہیں میرے محبوب کی عظمت ان الفاظ کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 اللہ ارشاد فرماتا ہے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما
محمودا. کہیں میرے حبیب کی عظمت اللہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 74 فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. اور کہیں میرے حبیب کی عظمت اللہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اور کہیں میرے محبوب کی عظمت اللہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور کہیں محبوب کی عظمت ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اور کہیں میرے حبیب کی عظمت اللہ ان الفاظ کے ساتھ بیان فرما رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اسی سورت کی 15ویں آیت میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اسی سورت کی 20ویں آیت میں فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی وثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار. اور کہیں میرے حبیب کی عظمت ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور کہیں میرے محبوب کریم کی عظمت ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی جا رہی ہے. فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یعنی میں کتھوں قرآن پڑھ کے سناوا پر کوئی کسی پیر کامی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے قرآن پڑھے تو صحیح. قرآن کے ہر سپارے میں ہر رکوع میں ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار نظر آئے گا. امیر اہل سنت نے ہمارے دل میں وہ عشق رسول کی شمع جلائی ہے نا. ہم میلاد کیوں مناتے ہیں, ہم محبوب کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں, ان سے پیار کیوں کرتے ہیں. ہمیں قرآن نے سکھایا ان کا ادب کرنا, ہمیں قرآن نے سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا, ان سے پیار کرنا, ان کی اطاعت کرنا, ان کی فرما برداری کرنا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کرنا. یہ قرآن نے سکھایا ہے, قرآن نے سکھایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا نا قد جاءکم برہان من ربکم, یہ برہان بنا کے بھیجا, نور بنا کے بھیجا. اب یہ دیکھیں آپ کی مسجد ہے فیضان اختار, میں آیا ہوں پاکستان سے, آ کے دیکھا اس کو بڑا پیار پسند آئی, ہال بڑا پیارا بنایا, سجاوٹ دیکھیں کیسی پیاری کی ہے. یہاں ویلنسیا والے عاشقان رسول مبارکباد کے مستحق. اب میں کہتا ہوں کہ جناب یہ مسجد بڑی اچھی بنی ہے, محراب کتنی پیاری بنائی ہے, سجاوٹ کتنی پیاری کی. یہ مسجد خود بنی ہے کسی نے بنائی ہے؟ اب یہ میں اگر تعریف کروں تو بنانے والوں کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ اور اگر میں آگے نقص نکالنے لگ جاؤں, میں کہوں جناب یہ محراب یوں نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ پلر وہاں ہونا چاہیے تھا, یہ کیا نقشہ بنا دیا, کیا کر دیا. اب یہ مسجد خود پر خود تو بنی نہیں. اگر میں اعتراض کروں تو یہ اعتراض کس پر ہے, مسجد پر یا بنانے والے پر؟ اور دو ہی باتیں ہیں, یا تو بنانے والا ماہر نہیں تھا اگر نقص ہے تو, اگر نقص ہے تو, یا تو بنانے والا ماہر نہیں تھا. اگر ماہر تھا تو پھر اس نے دیانتداری سے کام نہیں کیا, نقص چھوڑ دیے بلا تشبیہ و تمثیل. ہمارے آقا کو بنایا کس نے؟ ہم میلاد منا کے یہی تو بتا رہے دنیا والوں حضور اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے, ان کا میلاد ہوا ہے, یہ پیدا ہوئے ہیں. ہمارا رب وہ ہے جو لم یلد ولم یولد کی شان کا مالک ہے. ہم حضور کو اپنا آقا مولا مانتے ہیں مگر خدا نہیں کہتے. اللہ کے حبیب ہیں, جب بی بی آمنہ کے گھر پیدا ہوئے. اب یہ بتائیں کہ ہمارے آقا کو بنایا کس نے؟ آپ پورے دل سے بولو, حضور کو نور کس نے بنایا؟ سراج کس نے بنایا؟ منیر کس نے بنایا؟ شاہد کس نے بنایا؟ حامد کس نے بنایا؟ محمود کس نے بنایا؟ اول و آخر کس نے بنایا؟ باطن و ظاہر کس نے بنایا؟ صادق و امین کس نے بنایا؟ شہید و حافظ کس نے بنایا؟ حفیظ و کریم کس نے بنایا؟ رؤوف الرحیم کس نے بنایا؟ حق کس نے بنایا؟ وکیل کس نے بنایا؟ مصطفیٰ کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو اگر کوئی بندہ میرے مصطفیٰ کی تعریف کرے تو یہ صرف حضور کی تعریف نہیں,
یہ بنانے والے خدا کی بھی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا، اس کی یہ تصویر ہے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نقص بیان کرنے کی کوشش کرے، عیب ہے کوئی نہیں، نقص حضور کی ذات میں کوئی نہیں، کیونکہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم پھوڑ دیتا، عیب ہے کوئی نہیں۔ پر اگر کوئی بیان کرنے کی کوشش کرے تو یہ حضور کی ذات پر اعتراض نہیں، یہ بنانے والے پر اعتراض جا رہا ہے۔ اور رب کائنات نے فرمایا میں نے تو محبوب کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ان کی سیرت کو بہترین نمونہ قرار دیا، کامل و اکمل بنا کے بھیجا، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خامی رکھی کوئی نہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے محبوباں تے نکتہ چینی، جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے اس نو، او جھوٹا پیار جتاندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ اور رب کعبہ کی قسم، ہمارا دل جہاں لگا ہے وہاں تو عیب ہے بھی کوئی نہیں، عیب ہے ہی کوئی نہیں۔ سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں کنت ادخل الخیط فی الابرۃ حال الظلمۃ لبیاض رسول اللہ، فرماتی میں اندھیری رات میں حضور علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی تھی۔ یہ ہے میرے محبوب حضور علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ کے حجرے میں مسکرا دے، اندھیرے میں گمشدہ سوئی نظر آنے لگ جائے، حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لائے، حلیمہ کہتی ہے پہلے میرے گھر میں تنگی، قحط اور فاقے تھے، حضور آ گئے، تنگیاں ختم ہو گئی، پریشانیاں ختم ہو گئی، غربتیں ختم ہو گئی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، بلے کی عورت ایک دن کہتی ہیں نہیں حلیمہ پہلے تو چراغ جلانے کے لیے تیل ادھار مانگا کرتی تھی، چراغ جلانے کی، رات کو چراغ جلانا ہوتا، اب تیرے پاس پتہ نہیں کہاں سے اتنا تیل آ گیا کہ سوتے وقت بھی چراغ نہیں بجھاتی۔ حلیمہ سوتے وقت تو چراغ بجھا کے سویا کر، ساری رات تیرا چراغ جلتا۔ حلیمہ کہتی میں تو نہیں چراغ جلاتی۔ ایک بی بی بولی کہتی میں نے کئی بار دیکھا تیرے کمرے کے سوراخوں سے روشنی آتی، دوسری عورت بولی کہ میں نے کئی بار دیکھا تیرے کمرے کے سوراخوں سے روشنی آتی ہے۔ محلے کی عورتیں کہتی حلیمہ تیرے کمرے کے سوراخوں سے روشنی آتی ہے ساری رات۔ حلیمہ کہتی نہیں، جس دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے مجھے چراغ جلانے کی اس کمرے میں ضرورت ہی نہیں پڑتی، چہرے کے نور سے کمرہ جگمگ جگمگ کرتا رہتا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے گھر کی غربتیں دور ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئی، تنگی دور ہو گئی، ہم بھی میلاد منا کے، کسی کو جلانا مقصد نہیں، کسی کو سڑانا مقصد نہیں، ہم میلاد منا کے محبوب کا ذکر کر کے ان کی آمد کی خوشی منا کے مانگ کیا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ہم تو محبوب کا میلاد منا کے ان کی بارگاہ میں آنکھیں بچھا کے کہ سونے کی بارگاہ میں اکثر یا سونے لجپال کریمہ، حلیمہ کی کلی چمکانے والے آقا، بی بی عائشہ کا حجرہ چمکانے والے آقا، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو کلمہ پڑھانے والے آقا، حضرت عمر کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے آقا، میرے مصطفیٰ یمن میں بیٹھی حبیبہ یمنی کی بچی کو شفا دینے والے آقا، ہم بھی پریشانیاں، مصیبتیں، گھبراہٹیں، تنگیاں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے، کسی کے مسائل، کسی پہ قرضہ، کسی پہ بیماری، کسی کے کاغذات کا مسائل، کسی کے گھر میں جھگڑا، کسی کے پاس بیٹا نہیں، کسی کے پاس اولاد نہیں، کسی کی اولاد پر نافرمان، کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، لجپال کریم آپ کے میلاد کی خوشی بنا کے بیٹھے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ چاند کو توڑ کے پھر جو
چھوڑنے والے آ جا, ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں, کیونکہ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا, ہم محبوب کی بات کا قیاس لے کر بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کا میلاد منایا اور اس نیت کے ساتھ منایا کہ آپ یقیناً اپنے میلاد منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بزرگ عالم کا بیان ہے, تذکرۃ الواعظین میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں بارگاہ رسالت میں حاضری دی, زیارت ہوئی, میں نے پوچھا آقا یہ مسلمان ہر سال آپ کا میلاد مناتے ہیں, کیا آپ کو اچھا لگتا ہے یہ خوشیاں منانا اچھا لگتا ہے؟ فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں. تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں, انبیاء کے امام ہیں, سب سے افضل و اعلیٰ آپ کو بنایا گیا, تخلیق کے لحاظ سے, نسب کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے حضور علیہ السلام افضل و اعلیٰ. حسن تو ایسا, کمال تو ایسا, جمال تو ایسا, اوصاف تو ایسے, کمالات تو ایسے, شانیں تو ایسی, رفعتیں تو ایسی, بلندیاں تو ایسی. بس یہی آخر میں لوگ کہتے گئے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. نوجوانوں کتنی تعداد میں تم آئے آج ماشاءاللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کے. آج ہم نے نیت کرنے کے انشاءاللہ میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اپنانی ہے, ان کے طریقے پر چلنا ہے, ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اسپین میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھوم مچانی ہے. اگر کوئی آج کے دور میں کہے جی سنت پر عمل کرنا مشکل ہے, کئی نوجوان ہم سے کہہ دیتے جناب آپ لوگ کہتے ہیں سنت پر چلو, نماز کی پابندی کرو, آپ کہتے ہیں حلال روزی کماؤ, آپ کہتے ہیں گناہ سے بچو. اتنا معاشرہ, ہم کس معاشرے میں جس دور میں رہتے ہیں, how I will survive in this society with this system, it's very difficult to survive. بہت مشکل ہے جناب سروائیو کرنا. ہم کیسے اس دنیا کے ساتھ نہیں چلنا, ہم نے معاشرے کے ساتھ نہیں چلنا, ہم نے حالات کے ساتھ نہیں چلنا. ہم کہتے ہیں نا ہاں ترقی کرو, ریسرچ کرو, تعلیم حاصل کرو, کاروبار کرو, بزنس کرو, جاب کرو, معاشرے میں رہنا ہے, لیکن بے حیائی اختیار نہ کرو, بے حیائی کے رستے پہ نہ چلو, گناہ کے رستے پہ نہ چلو. یا تو جناب دنیا ساتھ نہیں دیتی, حالات ساتھ نہیں دیتے, کیسے سروائیو کریں گے, کیسے چلے گا؟ ہم دنیا میں اس زمانے میں چل رہا ہے نا کہ جناب آپ 21ویں صدی میں بیٹھ کے 6ٹھی صدی کی باتیں سناتے ہیں, دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ کچی مسجد نبی والی باتیں لے کر آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جب شریعت و سنت پر چلو, دنیا چاند پہ پہنچ گئی. ہم نے کہا ان سے متاثر ہونے کی حاجت کوئی نہیں جو چاند پہ جانے کا دعویٰ کرے. ترقی کی مخالفت نہیں ہے, ریسرچ کی مخالفت نہیں ہے, لیکن جو چاند پہ جانے کا دعویٰ کرے ان کے طریقے, ان کی تہذیب, ان کی بے حیائی اپنانے کی ضرورت ہے نہیں. نوجوانوں متاثر ہونے کی حاجت کوئی نہیں. کیوں؟ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس محبوب نے اشارہ کیا تھا, چاند پہ ٹکڑے کر دیا تھا. دنیا چاند پہ جانے کا دعویٰ کر ہم کہتے بلے بلے ہو گئی. نانا میرے محبوب وہ ہیں جن کے قدموں میں چاند آ گیا ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے ڈوبے سورج کو پلٹا دیا. ہم اس نبی کے امتی ہیں ان کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو درخت کو بلائیں تو درخت چل کے کلمہ پڑھنے لگ جائے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے قدموں میں جانور سجدہ ریز ہو جائے. ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو شدت کی دھوپ میں ہاتھ اٹھا دے تو بادل آ کے برسنے لگ جائے, جو برستے بادلوں کو اشارہ کرے, بادل آپ کے اشارے پہ چلتے نظر آئے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو زلزلہ آ جانے پر دنیا کتنی ترقی کر لے گی, but they have no equipment to stop the earthquake. کوئی زلزلہ روکنے کا کوئی نظام نہیں بنا. پر میرے مصطفیٰ وہ ہیں, وہ پہاڑ پر تھے, زلزلہ آنے لگا, میرے مصطفیٰ نے ٹھوکر ماری, زلزلہ روک دیا. میں اس نبی کا امتی ہوں, میں غیروں سے متاثر کیسے ہو جاؤں کہ جو ٹھوکر سے زلزلہ روک دے, جو مصطفیٰ پتھر کو کلمہ پڑھا دے. میں اس نبی کا امتی ہوں جو اپنا لعاب دہن کسی کی دکھتی آنکھوں میں لگا دے تو شفا یاب کر دیتے ہیں. حضرت حبیب کے والد نابینا ہو گئے تھے, بلائنڈ مین. حضرت حبیب کے والد, ان کی آنکھوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں, انہوں نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا. حضرت حبیب کے والد کی آنکھوں میں نور آ گیا.
خیبر کے روز مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شدت کی تکلیف والی آنکھوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے پوری زندگی دوبارہ آنکھوں میں تکلیف نہیں آئی. خیبر کے روز شفا دی. احد کے میدان میں حضرت قتادہ کی نکلی آنکھ پر لعاب دہن لگا کر آنکھ واپس جوڑ دی. بدر کے میدان میں حضرت معوذ کا ٹوٹا بازو آپ نے لعاب دہن لگا کے جوڑ دیا. حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہوئے ہاتھ پر لعاب دہن لگایا, شفا یاب کر دیا. عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھا, شفا یاب کر دیا. حضرت انس کے کھاری کنویں میں لعاب دہن ملا دیا, سارے مدینے کے پانیوں میں سب سے میٹھا اسی کنویں کا پانی بنا دیا. حضرت جابر کے گھر چند افراد کے کھانے میں لعاب دہن ملا دیا. حضرت جابر کہتے ہیں 1000 سے زیادہ صحابہ نے کھانا کھایا, کھانا پھر بھی باقی بچا رہا. کھانا کھلا کے بکری کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے بکری کا بچہ زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دیا. حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دیا. ہم اس نبی کے امتی ہے جو کسی اندھیرے کمرے میں جائے تو کمرے چمکنے لگ جاتے ہیں, بلکہ وہ خود ہوئے نور, اور نور علی نور, وہ سراج منیر, وہ چمکتے ہیں چمکاتے بھی ہیں. حضرت اسید بن ابی ایاس کے چہرے اور سینے پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا. حضرت اسید کسی اندھیرے کمرے میں جاتے تو کمرے چمکنے لگ جاتے تھے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال و مرتبہ عطا کیا کہ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر پیالے پر ہاتھ رکھا, انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. ہم اس نبی کے امتی ہیں تو بدر کے میدان میں حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی عطا کر دے. حضرت عکاشہ کہتے لوہے کی تلواریں ٹوٹ جاتی تھی مگر وہ تلوار پہ میرے مصطفیٰ نے عطا کی تھی وہ لکڑی کی پھٹی اور چھری. میرے مصطفیٰ کی عطا کرتا تلوار زندگی میں نہ ٹوٹی. ہم اس مصطفیٰ کے امتی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ مانگنے پر میرے محبوب کی چادر میں حافظہ عطا کر کے حضرت ابو ہریرہ کو سب سے زیادہ حافظے والا بنا دے. ہم اس نبی کے امتی ہیں تو نظر کرے تو ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دے, عمر کو فاروق اعظم بنا دے, عثمان کو ذوالنورین بنا دے, علی المرتضیٰ کو لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, حیدر کرار بنا دے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے نظر کی تو حبش کے غلام کو رشک کمر کر دیا, فارس کے سلمان کو رشک کمر کر دیا, روم کے صہیب کو رشک کمر کر دیا. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. دنیا چاند پہ چلی گئی, میں کہتا ہوں مریخ پہ چلی جائے, اگلے سیاروں پہ چلی جائے, لیکن کہاں تک جاؤ گے؟ حد ہے مگر میرے مصطفیٰ وہ ہے. قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرماتا ہے گروہ جن و انسان اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین و آسمان کے کنارے سے نکلنے کی, من اقطار السماوات والارض, اگر زمین و آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو, فانفذوا تو نکل جاؤ, لا تنفذون الا بسلطان, نہیں نکلتے مگر جہاں جاؤ اسی کی بادشاہت. تم چاند پہ گئے, مریخ پہ جاؤ گے, کہیں آ کر تمہاری حد ہے, پر میرے مصطفیٰ وہ ہے جو عرش سے ورا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. کے مقام پر کنڈی ہلتی رہی, پانی چلتا رہا, بستر گرم رہا, اتنی بھی رات نہیں گزری میرے مصطفیٰ کائنات کی سیر کر کے واپس آ گئے. تب کیوں نہ کہے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کتنی اونچی شان ہے آپ کی تعریف میں سارا ہی قرآن ہے. پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا, قسم خدا دی میں نے سب نالو, قسم خدا دی میں نے سب نالو. سینے سے آواز دو نوجوانوں, ہر شے سے پیارے حضور ہیں کہ نہیں؟ قسم خدا دی میں نے سب نالو, سب نالو, سب نالو. اس دنیا کی دولت سے, مال سے, اولاد سے, ہر طرح کے کاروبار سے, ان مکانات سے, دنیا کے کسی بھی خطے سے میرے مصطفیٰ پیارے. تو اب میلاد کے مقدس اجتماع میں ہم نے یہ نیت کر کے جاری ہے کہ اپنی ہر شے سے بڑھ کر ان سے پیار کرنا, کوئی دنیا کی چیز ان کی محبت پر غالب نہ آ سکے, کوئی دنیا کی چیز ان کے پیار پر غالب نہ آ سکے. ہمارے رضوان بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ اظہر بھائی اپنا پاکستان کے میلاد کی رونقیں چھوڑ کر آئے. میں خدا کی قسم جتنا لطف مجھے یہاں جلوس میلاد میں آیا ہے
یہ دیوانے کہاں نہیں میرے مصطفیٰ کے ہے؟ اور میں ایک بات بتاؤں، میں نے نیتیں کی تھی آنے میں، میلاد کے مہینے میں آ رہا ہوں، واقعی پاکستان میں جو رونقیں، جو میلاد کے اجتماع، جو جلوس اور جو اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات، لیکن آپ کے ویلنسیا کے لیے بہت بڑا اجتماع ہے یہ، بڑے لوگ بیٹھے دیوانے مطلب بھرے پڑے، لیکن نیت کیا آیا تھا؟ نوجوان بہت آتے ہیں الحمدللہ جشن میلاد میں بھی، بڑے بھی چھوٹے بھی نوجوان بھی، نیت ایک لے کر بڑی آتا ہوں کہ نوجوانوں ہم نے تمہیں بھیجا ہے پاکستان سے، انڈیا سے آئے ہو، کوئی بنگلہ دیش سے آئے ہوں گے، آپ آئے ہو وطن سے، تمہیں پیسے کمانے بھیجا ہے، دنیا ہے، کاروبار ہے، روزی ہے، کمانا ہوتا ہے انسان کو، تمہیں روزی کمانے بھیجا ہے، لیکن تمہیں ایمان بیچنے کے لیے نہیں بھیجا۔ نوجوانوں دنیا کے کسی چکر میں، کسی پاسپورٹ کاغذات کے چکر میں، کسی لڑکی یا پیسے کے چکر میں اپنا ایمان نہیں بیچیں گے، تھوڑی روزی پہ گزارا کر لینا، فاقے بھی کرنے پڑ جائے نا تو محبوب کی محبت میں دعا کروں گا اللہ میلاد کا صدقہ آپ کو روزی میں برکتیں عطا کرے، لیکن اپنا ذہن یہ ہے کہ سونیا کچھ بھی نہیں، پر آپ ہیں نا، کمی کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں، اور یہ ذہن اپنا پختہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والا کام نہیں کرنا، ان کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں بیانات کے آخر میں، بسر کا وقت ہونے والا ہے، موضوع تو بہت طویل ہے میلاد کا، لیکن ایک بات آخر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی کا مشن یہی ہے کہ ہم نے مدینے والے سے پیار کرنا ہے، پیار کرنا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کل بھی تھا، دیکھیں یہ رشتہ نہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی ہیں، وہ نبی آخر الزمان ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، یہ ناطہ کبھی نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ شیطان لعین دنیا کے چکر میں لالچ دیتا ہے، پیسے کا، شراب کا، لڑکی کا، دنیا کا، ہم نے شیطان کے کسی وسوسے میں نہیں آنا۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے غدار نہیں ہیں، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن باغی نہیں ہیں، ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں اور بڑے دعوے کے ساتھ عرض کرتے ہیں، آقا ہمارا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے نا پیار کا، ہمارا ظاہری حلیہ جیسا بھی ہے، ہمارے عمل جیسے بھی ہیں، اور سونے لجپال کریمہ دل آپ کے قدموں میں ہی ہے، دل آپ کے قدموں میں ہی ہے، اور یہ ذہن اور پوری نیت کے ساتھ میلاد کے اجتماع میں سینے سے کہتے ہیں نا جس کو آواز دینا، وہ اور شیطان لعین بھی سن لے کہ بدبخت تو ہمارے آقا سے ہمارا ناطہ توڑ نہیں سکتا، تو ہمارے محبوب سے ہمیں دور نہیں کر سکتا، وہ اپنے آقا کا دل دکھانے والا کام کوئی نہیں کریں گے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، سینے سے آواز دو، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، کل بھی تھا، کل بھی تھا۔ اس لیے کہتا ہوں نوجوانوں چھوڑ دو نا شراب کی بوتلیں، میلاد کا موسم آ گیا، چھوڑ دو شراب کی بوتلیں، چھوڑ دو آج سے شراب، چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو برائی، نمازیں قضا نہیں کریں گے، رمضان کے روزے نہیں چھوڑیں گے، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کریں گے، اپنے موبائل کمپیوٹر سے گندی تصویریں، گندی فلمیں، گندے مناظر نکال دیں گے۔ کوئی لڑکا یا لڑکی جس کے ساتھ غلط رابطے کیے آج اس کو میلاد کے مقدس اجتماع سے اٹھتے ہوئے ایس ایم ایس کر دینا کہ تیرا میرا ناطہ ختم، کیونکہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اپنا سب کچھ مدنی آقا کل بھی تھا۔ اس لیے آج ہم نے نیت کیا کہ انشاءاللہ زندگی ایسی بسر کریں گے کہ جس گلی سے گزر جائیں وہاں سے بھی سنت رسول کی خوشبو آنے لگ جائے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سنتوں کا پیار سکھاتا ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں نمازی بناتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے لیے
ہم نے انفرادی کوشش کرنی ہے، مدنی چینل عام کرنا ہے، ہفتہ وار اجتماع میں اسلامیوں کو دعوت دے کے لانا ہے، لیکن کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا عملی کردار ادا کرنا ہے۔ نیت کرے کہ انشاءاللہ عز و جل سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے۔ آخر میں میلاد کے اس جلوس اجتماع سے ہم ایک پیغام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہوگا، اور مدنی نیوز ہماری چلتی ہیں، مدنی خبریں مدنی چینل پر، اس کے لیے بھی ہوگا اور آپ سب کے لیے بھی ہوگا۔ میلاد کے اس پیارے اجتماع سے انشاءاللہ عز و جل ہم ایک پیغام دیں گے، اسپین ویلنسیا سے ہم انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس میلاد کے پیارے اجتماع سے ایک پیغام، ایک اچھا میسج، کیونکہ میلاد منانے کا ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ بڑھے، نماز کی پابندی کا جذبہ بڑھے، عمل کا جذبہ ملے، سنتوں پر عمل کا جذبہ ملے، اور ایک زندگی گزارنے کا ایک ذہن ملے کہ ہم نے میلاد جس محبوب کا منایا ہے، تو یہ نہیں کہ ہم نے کہا جی میلاد منا کے تو ہم نے حق ادا کر دیا۔ حق میلاد، حق محبت، یہ نہیں کہ ہم نے نعرے صرف لگا دیے، ہاں خوشی کا اظہار کرنا سعادت دارین ہے، لیکن میلاد منانے کا مقصد ہمارا یہ کہ ہم میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، اور جو ارشاد فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ بلکہ ہمارے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایک بہترین عمل ہے، جو اس میں اضافہ کر سکے تو وہ ضرور کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے، جب درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، تو ارشاد فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ثابت قدم رہو اور اس کی برکتیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے، اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے، اور مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے۔ لہذا میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج اسپین ویلنسیا کے اس جشن میلاد، جلوس میلاد اور اجتماع میلاد سے ہم یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں، ان کے طریقے پر عمل کریں، گناہوں سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، برائی سے بچیں، بری عادتوں سے بچیں، برے اخلاق سے بچیں۔ ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا لین دین کے معاملات، ہر شے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہونی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل غلام ہے، غلام بن کے رہیں گے، غلام ہے، غلام بن کے رہیں گے۔ اور وہ کہا کرتے تھے ہمارے اعلیٰ حضرت، کیا کہتے تھے؟ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سنا تھا رات بڑی اندھیری ہے قبر کی، روشنی لے لی، روشنی کیا لی؟ ہم نے حضور کے چہرے سے عشق کر لیا۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ عشق رسول میں جیئیں گے، پکی نیت، پکی نیت، اور اپنے آقا سے پیار ایسا کرنا ہے نا کہ ہماری دنیا میں بھی آخرت میں بھی حضور علیہ السلام کی محبت کا رنگ نظر آئے۔ امیر سنت اپنے کلام میں کہتے ہیں نا، وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے، آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے۔ یہ عشق کا نشہ جو ہے نا وہاں بھی نہیں اترنا۔ حضرت کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ سب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آقا کا ایسا خوبصورت جشن منایا ہے۔ اللہ اس کی برکت سے آپ کو خوشیاں خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔